بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی ٹی وی کے معزز دوستو، خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے پر بات کرنے والے ہیں اور آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام مسئلے کا حل بھی بتائیں گے، اور جو چیزیں ان میں لوگوں میں غلط سی چل چکی ہیں اس سے بھی آپ کو باور کریں گے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں شب برات کے حوالے سے کہ شب برات کیا ہے اور اس رات کیا ہوتا ہے، احادیث میں اس رات کے بارے میں کیا تذکرہ ملتا ہے، اور اس رات کو کرنے والے اعمال کون سے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں اور یہ کون سی رات ہے۔ تو شعبان کی 15ویں شب، یعنی کہ 14 تاریخ دن اور مغرب کے بعد یہ 15ویں شب ہوتی ہے، یہ شب برات کہلاتی ہے، جیسے کہ سبھی جانتے ہیں۔ لیکن اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں، اکثر لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شب برات اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بے تحاشا مغفرت مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس رات سے متعلق لوگ افراد و تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو اس رات کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ اس کی نہ کوئی فضیلت ہے نہ کوئی اہمیت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن ان کا یہ انکار کر دینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ تفرید کا شکار ہیں کہ اس رات کو اتنا اہتمام کے ساتھ منایا کرتے ہیں کہ جیسے کوئی تہوار ہو، تو یہ کوئی تہوار بھی نہیں۔ البتہ ہم راہ اعتدال لے کر چلیں گے، اور جو چیزیں ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے پہنچی ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ تو تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں، جن میں سے 3 یا 4 روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ میں موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب یہ جس قبیلے کا نام اس حدیث کے اندر لیا گیا ہے بنی کلب، تو ان کی بکریوں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور پھر بکریوں کی تعداد کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا کہ بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ رب العزت مغفرت اور بخشش فرماتا ہے، لہذا اس حدیث سے اس رات کی فضیلت اجاگر ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے اس رات میں اسی سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ یعنی سال بھر کا جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے فرشتوں کو اللہ رب العزت اسی رات کے اندر دیتے ہیں، اور پورے سال کا جو نامہ اعمال فرشتوں کے پاس تیار ہوتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی رات پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ دوستو، وہ 7 لوگ کہ جو اس مغفرت والی رات میں بھی مغفرت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا شخص مشرک، جو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرے، مشرک اس کو کہتے ہیں۔ مشرک اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرتے وہ مشرک ہوتا ہے، ایسے شخص کی مغفرت اس شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص والدین کا نافرمان، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا شخص کینہ پرور، جو دل میں بغض رکھتا ہو اور اسے رکھ رکھ کے کھینچتا جائے،
یہ کینہ پرور ہوتا ہے۔ چوتھا شخص شرابی، پانچواں شخص قاتل، چھٹا شخص، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، یہ اس مسئلے پر میں آپ کو واضح کر دوں، یہ چھٹا شخص کون ہے؟ چھٹا شخص فرمایا وہ شخص، وہ آدمی، وہ مرد، عورت نہیں آئے گی اس کے اندر، جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے۔ یعنی کہ جو حضرات اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، مرد حضرات، یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، پجامے کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے چلا گیا تو ٹخنے والا وہ حصہ جہنم میں جائے گا، یہ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے۔ اور ہمارے مسلمان سادہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ساتواں شخص، ساتواں شخص کون ہے؟ تو فرمایا وہ ساتواں شخص چغل خور ہے، جو ایک کی بات دوسرے کو جا کر بڑا چڑھا کر کرتا ہے اور دوسرے کی بات تیسرے کو کرتا ہے۔ ایسے شخص، یہ 7 لوگ، ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ چوتھی روایت جو احادیث میں ذکر آتا ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اب یہ روایات آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیں۔ اب ان روایات کی روشنی میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے وہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی 23 سالہ زندگی کے اندر پوری زندگی میں صرف ایک 15ویں شعبان کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں اور یہ ایک ہی بار جانا ثابت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام سے اس کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے، لہذا ایسی تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس حدیث کے اندر نہیں ہے اور میں اور آپ اس کو کرتے ہیں ثواب سمجھ کر، لہذا اس سے بچا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں جو چیز ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ دوسری چیز جو ان احادیث سے سامنے آتی ہے جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں تنہائی مطلوب ہے، خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی رات نہیں ہوتی، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلقات قائم کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 یعنی کہ 13، 14 اور 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور اسی طرح کے اول فول الٹے سیدھے چیزیں کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت یہ بے اصل نہیں ہے اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس رات کی فضیلت سے اچھے سے میں اور آپ فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی صحیح صحیح چیزیں پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس رات کی فضیلت سے، اس رات کی مغفرت
ہونے والی جو اس میں مغفرت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس